دیا ہے۔ گویا سخائے نفس بھی ہے، سخائے مال بھی ہے، اور توکل میں کمال بھی ہے، توکل میں کمال بھی ہے کہ اگلے سوال کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ اگر یوں فرما دیتے کہ یا رسول اللہ آقا نے پوچھا تھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا، تو جواب یہ بھی بن سکتا تھا آقا کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ما ابقیت لأہلک، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو کا جواب بنتا ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ اگر یہ فرما دیتے کچھ نہیں چھوڑ کے آیا تو بخل نفس ہو جاتا، پتہ چلتا کہ نفس ابھی سخی نہیں ہوا، مگر وہ تو صدیق اکبر ہو چکے تھے، وہ تو صدیق ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کے لیے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، نہ، بلکہ کہا اب اگلا سوال یہ اگر یہ کہہ دیتے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تو پھر سوال بنتا، تو جب کچھ نہیں چھوڑا تو گھر والے کیا کریں گے، ان کا گزارا کیا ہوگا۔ اگلے سوال کا بھی جواب دے دیا آقا گھر والوں کے لیے خدا اور مصطفیٰ چھوڑ کے آیا۔ گویا اس میں توکل کا بھی کمال ہے، یہ اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ کیا؟ اس کو اخلاق ایسا ادب پیدا کرنا، ایسا ادب پیدا کرنا کہ کسی اعلیٰ کمال کے عمل کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف نہ ہو، یہ مقصود تصوف ہے۔ اس کو ذرا قرآن مجید سے بھی سمجھا دیں۔ یہاں ایک واقعہ اور کوٹ کروں، وہ بھی حدیث پاک سے، دونوں کو کمپیئر کریں گے۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ سونے کی ایک دری سونا اٹھا کے لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا، سیدنا صدیق اکبر کا مال قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، سونا لے کے آئے ایک صحابی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ یہی کچھ تھا میرے گھر سارا، تو میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ جملہ یہ بولا کہ یہی کچھ تھا، جو کچھ تھا میرے گھر میں سارا یہی کچھ تھا، میں لایا ہوں، حضور اللہ کی راہ میں اسے خیرات کر دیں۔ جو سارا کچھ لایا ہے اور بولتا بھی نہیں ہے، اس کا قبول کر لیا۔ یہ اخلاق تصوف ہے، جو سارا کچھ لایا ہے، قربان کر رہا ہے سارا کچھ۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عساکر روایت کرتے ہیں، پہلی حدیث تو سیاستہ کی تھی واقعہ، مگر اضافتاً اس روایت پہ ابن عساکر کی روایت میں واقعے میں اضافہ ہے کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے اور چادر رہ گئی اور اس کو ٹانکے لگا لیے، کانٹوں کے ساتھ ٹانکے لگا لیے۔ تو جبرائیل امین کو باری تعالیٰ نے بھیجا، یہ امام ابن عساکر کی روایت، اور اس کو امام سلمی نے بھی بڑے اپنے کتاب الفتوہ میں بڑے ذوق کے ساتھ ایک اور رنگ میں بیان کیا، امام ابو عبد الرحمن السلمی۔ تو چونکہ بات ہو رہی ہے تو مکمل ہی کر دوں اس بات۔ سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا باری تعالیٰ نے جبرائیل جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ابو بکر کو میرا سلام پہنچا۔ تو جب ایسی صفائے نفس اور صفائے قلب نصیب ہوتا ہے اور یہ صدق نصیب ہوتا ہے عمل میں، تو پھر اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں اور جبرائیل کی طرف کے ساتھ پیغام آتے ہیں۔ جبرائیل امین عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ یقرئک السلام، اللہ پاک آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کو سلام کہیں اور ابو بکر صدیق کو اور یہ پوچھیں حل انت عن ربک راض، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ پوچھئے ابو بکر سے حل انت عن ربک راض، کہ گھر میں کچھ جو نہیں چھوڑا اور تن کے کپڑے بھی سارے اتار کے دے دیے اور چادر کو ٹانکے لگا لیے ہیں، تو اس فقر کی
اب کچھ نہیں بچا گھر میں، کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوگا، تو فقر کی اس حالت میں اپنے رب سے راضی تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ پھر کیسے تعلقات بن جاتے ہیں صوفیاء کے ساتھ، اصفیاء کے ساتھ مولا کے، پھر کیسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پوچھ کے بتائیے ابو بکر کیا اپنے اللہ مولا سے راضی تو ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ آقا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، آپ پوچھ کے بتا دیں وہ بھی راضی ہوا۔ اس پر امام سلمی نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ پاک کا یہ پیغام پہنچا کہ ابو بکر کیا آپ اپنے رب سے راضی تو ہو، جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجد کی کیفیت میں کھڑے ہو گئے اور ایک لذت اور سرور میں اور کیف و وجد میں 3 چکر لگا کے کہتے گئے، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ امام سلمی کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل سے صوفیاء میں وجد کا آغاز ہوا، یہ وجد کی اصل بنی۔ جب اللہ کا پیغام پہنچا کہ مجھ سے راضی تو ہو تو وجد میں آ گئے، میں مولا سے راضی ہوں، مولا سے راضی۔ ایک طرف یہ ہے کہ سارا کچھ کب ہوا کہ سارا کچھ دے دیا اور زبان سی لی۔ یہ کارکنان معتکفین، تحریک منہاج القرآن کے کارکن، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکن، اسلام کے کارکن، آقا علیہ السلام کے غلام، جملہ مسلمان، جہاں جہاں تک جس چینل سے آواز دنیا بھر میں کیو ٹی وی کے ذریعے بھی اور منہاج ٹی وی کے ذریعے جائے گی، ساروں کے لیے پیغام ہے کہ یہ تربیت چاہیے دین کے اندر تاکہ مولا کی کرم نوازیاں نصیب ہوں۔ ہمارا یہ تعلق کٹ گیا ہے، یہ رشتہ کٹ گیا ہے، اس رشتے کو استوار کرنے کا نام سلوک و تصوف۔ اب ایک طرف یہ حال رکھ لیں، دوسری طرف جو میں کوٹ کر رہا تھا، ایک اور سے آدمی سونا لے کے آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہی کچھ تھا میرے پاس سارا، تو میں سارا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اسے خیرات کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا سونا قبول نہیں کیا اور چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے پھر دوسری طرف آ کے یہی بات عرض کی، یا رسول اللہ یہ سارا کچھ جو میرے پاس تھا میں لایا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے رخ انور پھر دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے پھر ادھر آ کے عرض کیا، اپنے رخ انور پھر پھیر لیا، 3 بار درخواست کی۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اسے سونے کی ڈلی لی اور اس طرف پھینک دی اور فرمایا کہ لوگ گھر سے سارا کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا مال نہیں لوٹایا، وہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ سارا کچھ لٹا کر زبان سی کے بیٹھا ہے، خوش بیٹھا ہے اور اظہار بھی نہیں کر رہے کہ میں لے آیا یا کیا لایا ہوں۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہہ دیا، اور وہ بھی مال کی بات نہیں کی کہ کتنا لایا ہوں اور کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، نہیں، پوچھا تو جواب میں کہا آقا گھر کے لیے خدا و مصطفیٰ کا بھی۔ یہ مرتبہ ہے اخلاق کا اور سخائے نفس کا۔ اور ادھر پوچھے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو تھا میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، خیرات کر دیں۔ تو اس کو محدثین نے اور عرفاء اور اولیاء نے اور صوفیاء نے کہا وہاں غنائے نفس بھی تھی غنائے مال کے ساتھ، یہاں غنائے مال تو تھا مگر غنائے نفس نہ تھی۔ مال خرچ کرنے کے لیے تو حوصلہ تھا مگر نفس میں ایک خلش تھی کہ یہی کچھ سارا کچھ تھا جو لے آیا ہوں۔ یہ جو اندر ایک خلش تھی، کانٹا تھا، وہ یہ جملہ اگلوا رہا تھا مجھ سے۔ وہ جو اندر ایک خیال تھا، جو نفس کاملاً بخل سے پاک نہ ہوا تھا، وہ جو اس کے اثرات رہ گئے تھے، اس کی وجہ سے زبان یہ بول رہی تھی کہ سارا کچھ لایا ہوں اسے خیرات کر دیں۔ تو جو دے کر یہ کہے کہ سارا کچھ لایا ہوں خیرات کر دے، میرے آقا نے اس کا سارا کچھ قبول نہیں کیا، اور جو دے کر نام بھی نہ لے اس کا قبول کیا۔ یہ فرق ہے، اس کو اعلیٰ درجے کے اخلاق کہتے ہیں۔
اعلیٰ درجے کا خلق کہتے ہیں۔ اب اس کو آپ قرآن مجید میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی دیکھیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، انی رأیت فی المنام انی اذبح، کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو بیٹے اسماعیل آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور وہ جانتے ہیں خواب دیکھنے والے بھی اللہ کے نبی، اور جن کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی، دونوں نبی جانتے ہیں۔ اور وہ پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری، بتا بیٹے اسماعیل تیرا کیا خیال ہے، کیا کروں کیا کروں؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں سنا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ خواب ہے ابا جان اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ میں ہم میں کسی کو ایسا خواب آ جائے، ایمان سے کہیے سب سے پہلے تعبیر پوچھیں گے یہ کیا تعبیر ہے؟ تعبیر بھی نہیں پوچھی، یہ کیسا خواب ہے یہ بھی نہیں پوچھا، تعبیر کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھی، اور کیا کہا یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے ابو جان۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں، عمل ذبح کرنے کا کر رہا ہے بیٹے کو، پھر بھی کہتے یا ابت، یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے، اپنے ذبح ہونے کا ذکر سن کر بھی باپ کا اسی ادب اور محبت اور پیار سے نام دے رہے ہیں جیسے پالتے وقت باپ جب پیار کرتا تھا تو نام دیتے ہیں۔ یعنی تصوف کی اصل یہ ہے کہ اگر باپ نے گود میں لے کے پالا پیار کیا تو بیٹا یا ابتے کہہ کے پکارتا تھا، اے میرے ابو جان، اے قبلہ ابو جی، اس طرح نام لیتا تھا۔ تو آج وہ گردن پہ چھری چلانے کی بات کر رہا ہے تو باپ سے محبت اسی جگہ کرے، فرق نہیں آیا، لغزش نہیں آئی کہ یہ کیسا باپ ہے۔ اور ثانیاً تعبیر بھی نہیں پوچھتے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، نہیں، کہتے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں، جو حکم ہوا ہے کر گزریے، جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ اور اب اگلی بات جو یہاں بتانے والا ہوں وہ یہ بھی نہیں کہا کہ میری گردن حاضر ہے، یہ ہے جس اخلاق حسنہ کی بات تصوف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری گردن حاضر ہے، اگر کہہ دیتے کہ میری گردن حاضر ہے، جو حکم ہوا ہے کر دیں، تو حکم پر ساتھ اپنی گردن کا ذکر آ جاتا، اپنی گردن کا ذکر آ جاتا کہ میں بھی کچھ ہوں اور حوصلے والا ہوں اور میں اپنی گردن پیش کر رہا ہوں۔ نہیں، جس طرح صدیق اکبر نے نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارا مال لے آیا ہوں، یہ جملہ ہضم کر دیا اور کہا خدا مصطفیٰ کا بھی ہے، اس طرح انہوں نے اپنی گردن حاضر ہونے کی بات نہیں کی، عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو امر ہوا ہے کر گزریے۔ اسماعیل کون ہے درمیان؟ یہ ادب ہے، جب طبیعتیں اس رخ پہ چل پڑتی ہیں تو سمجھیں سلوک کا تصوف کا راستہ کھل گیا۔ اب آج تصوف کے نام لینے والوں میں یہ باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود ہے؟